لیے، تجارت کے لیے، مشکل کے لیے. جی. تو اس کو پھر میں نے ذرا سا دیکھا، اس کا مطالعہ جب کیا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یعنی ان کے دوست جو سفر تھے سردی اور گرمی کے. جی. تو وہاں لکھا تھا کہ یہ تجارتی سفر تھے ان کے، اور اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اس صورت میں بھی ذکر کیا، اور تجارت کے لیے سفر کرنے میں برکت بھی رکھی. تو ایک تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ واقعی ایسا ہے. دوسرا سوال اس میں میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہم اکثر یعنی کچھ ہمارے ساتھی بھی جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ جب آئی تو وہ باقی دائیاں سب اپنے اپنے بچوں کو لے گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چونکہ یتیم تھے اور غریب تھے تو اس کو چھوڑ دیا، کسی نے نہیں لیا. حالانکہ جب اس صورت سے ہم دیکھتے ہیں جیسے آج کا سی پیک ہے، تو اس وقت کا سی پیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جد امجد سیدنا ہاشم نے جو ہے وہ بنایا تھا، یعنی مکہ سے یمن تک اور یمن سے پھر غزہ تک. تو اتنے بڑے خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، پھر بھی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ یتیم پیدا ہوئے، غریب پیدا ہوئے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ بھی ایک تجارتی سفر میں. تو اس بات کو ہم کیسے لے سکتے ہیں کہ واقعی یہ بات ایسی ہی ہے جیسے ہمیں سمجھائی گئی ہے، یا اس کا پس منظر کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرات علماء کرام بعض اوقات وظیفے بتاتے ہیں. یہ وظیفہ کرو تو آپ مالدار ہو جائیں گے، یہ وظیفہ کرو تو آپ کا کاروبار چل جائے گا، یہ وظیفہ کرو تو محبوب قدموں میں ہوگا. یہ بہت سارے وظائف آپ نیٹ پر دیکھتے ہیں، علماء اس پر بات کرتے ہیں. تو جواب یہ کہ اگر ایسا کوئی وظیفہ ہوتا کہ محبوب قدموں میں آ جائے، یا کاروبار روانہ ہو جائے، یا کام روانہ ہو جائے، یا آپ مالدار ہو جائیں، تو پھر دنیا میں نہ کوئی غریب ہوتا اور سب کے کاروبار چلتے ہیں، اور ہر آدمی 4 شادیاں کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں. علماء یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بھائی یہ وظیفہ کرو تو اس طرح کرو. یہ غلطی ہے بہت بڑی. ان کو اس طرح کہنا چاہیے کہ یہ جو وظیفہ آپ کریں گے اور اللہ کو منظور ہوگا تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا. اس طرح کہنا چاہیے. اس لیے کہ وظیفہ جو ہے، استخارہ جو ہے، تعویذ جو ہے، اور کسی سے دعا کرانا جو ہے، اور یہ دعا خود آپ جو کرتے ہیں یہ جو ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ 3 طریقوں سے یہ قبول ہوتا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. ایک، جو آپ نے مانگا اللہ نے دیا. 2، وہ چیز تو آپ کو اللہ نے نہیں دی لیکن اس کے بدلے آپ پر کوئی تکلیف آ رہی ہے، وہ آپ سے ہٹ جاتی ہے. بخاری شریف. اور یا آخرت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ نے دعا کی، نہ مصیبت ہٹی نہ وہ کام ہوا، اللہ نے آخرت میں آپ کے لیے اس کو ذخیرہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو محنت کی، نہ دعا تو کی، نہ اللہ کے سامنے تو روئے، نہ وظیفہ تو پڑھا نا، لیکن وہ قبول نہیں ہوا دنیا میں، تو آخرت میں وہ ذخیرہ ہوگا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اسی حدیث میں بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی جب جائے گا تو کہا جائے گا اس کو کہ یہ اعمال آپ کے ہیں. تو یہ کہے گا کہ میں نے تو یہ اعمال نہیں کیے ہیں. تو یہ جواباً اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے دعائیں کی تھی، استخارہ، تعویذ، وظیفہ، دعا، کسی اور سے دعا، تو وہ چیز ادھر تو قبول نہیں ہوئی، لیکن آخرت میں آپ کو یہ بڑا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ اگر آپ میری کوئی دعا قبول نہ کرتے تو اچھا ہوتا، اور مجھے یہ ذخیرہ جو ہے نا یہاں مل جاتا، اس لیے کہ آخرت میں ہم کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو ہم کو مل جاتا. یہ جو تو لیلاف قریشن کا وظیفہ اگر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار اور رزق میں برکت ہو، تو جواب یہ ہے کہ وظیفہ مجرد تو ہے
لیکن قرآن و حدیث میں نہیں ہے. بعض وظیفے ایسے ہوتے ہیں قرآن و حدیث میں ہوتے ہیں، جیسے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آیت نمبر 24 پارہ نمبر 20 سورہ قصص. یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی. جی پیسے بھی نہیں تھے، ملازمت بھی نہیں تھی، شادی بھی نہیں تھی، یہ دعا پڑھی، اللہ نے رشتہ بھی اچھا دے دیا اور کاروبار بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. اب یہ جو وظیفہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ جو وظیفہ ہے سورہ قصص آیت نمبر 24 پارہ نمبر 20، اب یہ وظیفہ صراحتاً قرآن میں موجود ہے. اس طرح اور بھی وظیفے ہیں، توجہ، اور بھی وظیفے ہیں حدیث میں ہیں. تو جو وظیفہ قرآن و حدیث میں ہو، جو درود شریف قرآن و حدیث میں ہو، اس پر عمل کیا جائے. لیکن اگر کوئی وظیفہ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، یا کوئی درود شریف قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، اس سے باہر ہے، لیکن اس کے الفاظ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس میں شرک و بدعت نہیں ہے، تو اس کا پڑھنا بھی ٹھیک ہے. تو لیلاف قریشن کے وظیفہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. باقی جو دوسری بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غربت تھی، بس والد صاحب نہیں تھے، باقی تو ابو طالب کے پاس تھے، اور وہ بہت امیر آدمی تھے. اور سی پیک کا جو آپ نے کہا تو یہ جدید اصطلاح میں یہ الفاظ تو بہت اچھے ہیں. تو نہ کوئی روڈ بنایا تھا، نہ کوئی سڑک بنایا تھا، نہ کوئی راستہ بنایا تھا، لیکن سی پیک ہم اس کو کہہ بھی سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ جو ہے نا یہ تجارتی منڈی تھی. تو شام سے، مدینہ سے اور آگے پیچھے سے لوگ آتے تھے اور وہاں تجارت کرتے تھے. تو یہ بڑے بڑے قافلے آتے جاتے تھے اور کیا کرتے تھے، یعنی وہ تجارت کرتے تھے. تو اس اعتبار سے آپ سی پیک کہہ سکتے ہیں. لیکن جو خواتین آئی تھی ان کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا نا. وہ تو گھروں میں جاتی تھی، جن کے والدین ہوتے تھے تو ان کو لے لیتے، جن کے والدین نہیں ہوتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی اس کی مزدوری کون. تو عورتوں کو پتہ نہیں تھا. لیکن جو خاتون حلیمہ سعدیہ ساتھ لے گئیں تو وہ برکات اور کرامات اور معجزات اور یہ چیزیں پھر آپ کے سامنے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، یہ جو استخارہ ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مولیوں کو ہدایت عطا فرمائے، جیسا مولیون ٹکشی. یہ جو استخارہ ہے نا، ہم کیوں کرتے ہیں استخارہ پہلے یہ بتائیں. تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے. تو جس طرح حدیث میں اس طرح کرو نا. سنگت حدیث کی استخارہ کا شانوں کا ہم نے مشکات کھول دی، اس میں لکھا ہوا ہے جو کوئی کام کرنا چاہے تو استخارہ کرے. تو کیا کرے؟ 2 رکعت نفل پڑھے، یہ دعا پڑھے، استخارہ ختم ہو گیا. بس ہم استخارہ اب کس لیے کرتے ہیں؟ یہ بات غلط ہے کہ ہم خواب دیکھیں گے. نا، یہ بات غلط ہے کہ اللہ سے مشورہ ہے. تم نبی ہو، تم پر وہی اترتی ہے، یہ اللہ سے کوئی مشورہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہی تو نبی پر، رسول پر اترتی ہے. ہم کو کیسے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ مشورہ بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے. اس میں خواب بھی نظر آنا ضروری نہیں ہے، اس کا پتہ چلنا بھی ضروری نہیں ہے کہ دل ایک طرف میں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو استخارہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو، حقیقت میں استخارہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. کس طرح؟ اس استخارہ کا مطلب یہ کہ 2 رکعت نفل پڑھو، ابھی پڑھو، ابھی دا ٹائم دا کولی ہے. اس 2 رکعت نفل پڑھو، استخارہ کی دعا پڑھو، ختم ہو گئے. رات کو کرو گے، کسی سے بات چیت نہیں کرو گے، 7 مرتبہ کرو گے، خواب نظر آئے گا، رنگ نظر آئے گا. دادی مولیوں کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بس استخارہ کے بھی اڈے ہیں. میں کہتا ہوں مولیوں کے 13 ٹیکس ہیں. میں مولوی ہوں. عوام غریب پر مولیوں کے 13 ٹیکس ہیں. ہمارے آپ پر 13 ٹیکس کون سے ہیں؟ نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، 30 40واں 11ویں شریف، 12ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، جمعرات، 40واں برسی. یہ نام قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. یہ مولوی لوگوں سے پیسے نکالتے ہیں. دا طریقہ دا پیسوں رو پاس لو. تو لوگوں نے استخارہ سنٹر کھولے ہوئے ہیں، ہم سے استخارہ کراؤ. استخارہ خود کرو گے؟ استخارہ پخپلا کوے پپل من استخارہ چتا نا، کسی اور پر استخارہ کرانا یہ نہیں ہے. خود استخارہ کرو، خود تو ابھی 2 رکعت نفل پڑھو، استخارہ ختم ہو گئے. جی پتہ کیسے چلے گا؟ جواب پتہ چلے گا یہ جھوٹ ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. یہ تو آسان ہو گیا.
کہ استخارہ سے پتہ چلتا ہے بس کسی کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا, کسی کا کاروبار خراب نہیں ہوگا, کسی کو طلاق کسی کی بیٹی کو نہیں ہوگی. بس 2 رکعت نفل دے کے استخارہ دے کے نہ میری طلاق کی کہ نہ میرا کاروبار خرابی کہ نہ میں نقصان کی. غلط بات ہے, غلط بات مشہور ہو جائے وہ غلط ہے. تو 2 رکعت نفل پڑھو, استخارہ کی دعا پڑھو. استخارہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اب پتہ چلانے کے لیے نہیں, قوم نظر آئے گا نہیں, اللہ سے مشورہ ہے نہیں, تو کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ رشتہ کر رہا ہوں, اس میں خیر ڈالو. یہ دعا ہے, دعا یا اللہ, بس بات ختم ہوا. اچھا مثلا عورتیں اور مرد مجھے فون بہت آتے ہیں, مجھے انعام بھی ملے 43,000 روپے کے, آپ کے بڑے فون آتے ہیں. تو اچھا مفتی صاحب فلاں لڑکا مجھے پسند ہے, جنہیں ٹیلی فون کری لڑکی ٹیلی, مجھے فلاں لڑکا پسند ہے, تو تم استخارہ کرو کہ وہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. اچھا میں نے استخارہ کیا, مجھے تو کچھ نظر نہیں آئے گا. اچھا میں نے استخارہ کیا فلاں لڑکے کے لیے, تو اس سے میری شادی ہو رہی تھی, بلی کو خواب میں چیچڑے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مولویوں کی اصلاح فرمائے کہ صحیح دین بتاتے نہیں, پڑھاتے نہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اصلاح فرمائے کہ صحیح مولویوں کو تم پہچانو. جو دکانوں پر گھومتے ہیں, چندے کرتے ہیں, یہ علماء نہیں ہے, یہ دین کے نام پر دھبا ہے, داغ ہے. میں 28 لاکھ تنخواہ دیتا ہوں ماہانہ, میں نے آج تک کس سے چندہ نہیں دیتا. جو عالم کام کرے گا, قرآن حدیث کی خدمت کرے گا, درس دے گا, صحیح کام کرے گا, وہ چندے نہیں مانگے گا, اور جو چندے مانگے گا وہ خود کھائے گا. بخوری کوئی ضرورت نہیں. ہاں کوئی ریکارڈ ہے, 32 سال سے میں یہاں رہتا ہوں, دنیا میں سب سے پنڈی اسلام آباد میں سب سے زیادہ طالب علم ہے, 3,500 طالب علم ہے, 3,500. میں 28 لاکھ تنخواہ دیتا ہوں, 200 من آٹ آتا ہے. میں نے کبھی یہ میرے دوست یار میں سب لگا میاں خرچہ سارا چلا ہوا, اس سے تو علماء ذلیل ہو گئے, بے عزت ہو گئے. علماء کے پاس لوگ آئیں گے, علماء کسی دفتر دکان پر چندے کے نہیں جائیں گے. یہ دین کی توہین ہے, اسلام کی توہین ہے. تو ہم نے استخارہ کے اڈے کھولے ہوئے ہیں. راہ زوال استخارہ کم پیسے رکھا ہوا, وکیل بنے ہوئے ہیں مولوی. تو استخارہ کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ اس کام میں خیر ڈال دو, یا اللہ پتہ کار کی خیر ہوا چاہے. تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ وہی والی بات ہوگی بخاری شریف کی. کون سی؟ کیا اللہ چاہے گا تو آپ کے کاروبار میں خیر ڈال دے گا, آپ کا رشتہ ہو جائے گا, آپ کی دکان چل جائے گی. اللہ نہیں چاہے گا تو مصیبت ختم ہو جائے گی, نہیں چاہے گا تو آخرت میں وہ آپ کو اس کا وہ ملے گا. لیکن استخارہ کریں گے سنت ہے, لیکن اس سے افضل وہ ایک چیز ہے, وہ کریں گے کیا؟ مشورہ. میں فلانی جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں, وہاں کے دوستوں سے پوچھو یہ لڑکی کیسی ہے. اگر وہ لڑکی غلط ہے تو تم کہو یہ غیبت نہیں, وہی لڑکی ٹھیک نہیں ہے, بچ کے رہو. یہاں غیبت ثواب ہے, بعض جگہوں پر غیبت ثواب ہے. جیسے یہاں میں فلانی جگہ پر رشتہ کرنا چاہوں, فلانے گھر میں, وہ رشتہ کیسا ہے؟ تو اگر وہ غلط لوگ تو وہ غلط لوگ ہیں, شراب بیچتے ہیں, یہ لڑکی بدکار ہے, اس کے وہ لڑکوں کے ساتھ, تو بس یہ غیبت جائز ہے. 10 جگہوں پر غیبت جھوٹ بولنا جائز ہے, 10 جگہوں پر. وہ نہیں بتاتا ہوں, آئندہ بیان میں بتاؤں. سنا سخوزان سر کی دم کرنا, کچھ نہ کچھ تو اپنے پاس رکھوں. 10 جگہوں پر غیبت اور جھوٹ جائز نہیں ہے, ثواب ہے. کیا ہے اس میں؟ ایک جگہ میں نے بتا دی. ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوا. میرا ایک دوست تھا, میجر صاحب تھے, لیکن خوبصورت لال داڑھی تھی, عمر زیادہ تھی. اس کا بیٹا بہت زیادہ مالدار تھا. وہ ہمارے علاقے میں رشتے کے لیے آیا کہ آج منگنی ہے, نکاح کا ٹائم مقرر کریں گے. تو میں نے کہا آپ سے ملاقات کروں, جتا سر ملاقات ہو, میں تا چاہے جے مالا راضا. میں نے کہا اس گھر سے بچو, یہ غلط گھر ہے. بس انہوں نے کہا کہ چلے گئے نا, وہاں منگنی نہیں کی. انہوں نے کہا ناراض نہ ہونا, ہمارے گھر میں اختلاف ہو گیا تو اب ہم نہیں کر سکتے. پھر بعد میں وہ میرے پاس ہے کہ رموز صاحب آپ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا, ماؤ پہ جندل کا نا. تو یہاں غیبت کا ثواب ہے کہ ایک آدمی کو مصیبت سے کیا کرو, بچاؤ. تو مثلا میں اس کو کاروبار کے لیے پیسے دینا چاہتا ہوں, اس کو کاروبار کے لیے پیسے دینا چاہتا ہوں. اب میں کسی سے مشورہ کو, کیسا آدمی, وہ کہے کہ بھائی یہ بہت اچھا آدمی ہے, بہت شریف آدمی ہے, دے دو. نہیں اس کو مت دو, یہ تو ٹھیک نہیں ہے, اس نے 3-4 اوروں سے بھی کھائے ہیں, تو یہ غیبت نہیں ہے, جائز.
سمجھ نہیں سمجھ. باقی اور باتیں پھر بتاؤں گا اگلی ملاقات میں. کہ یہاں پر جو آج میرا مقصد ہے جو بیان ہے وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے، لیکن بیان بھی میں 2 منٹ میں ختم کروں گا. ایک حدیث سناؤں گا، دعا کر لیتا ہوں. تو استخارہ کے بعد کیا کریں گے بولو؟ مشورہ. کیا وہاں رشتہ کروں یا نہ کروں؟ تم صحیح مشورہ دو. اور وہاں پر میں کاروبار کے لیے دکان کھولوں یا نہ کھولوں؟ تو صحیح مشورہ دو اور صحیح مشورہ لو. مشورہ مت چھپاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اس کو مشورہ بتاؤ. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مشورہ دوست سے کرو، گھر والوں سے کرو، افراد سے کرو، دوستوں سے کرو کہ یہاں رشتہ کروں یا نہ کروں، یہاں دکان کھولوں یا نہ کھولوں. تو اس کے بارے میں مشورہ کر لو اور پھر فیصلہ کر لو. ایک لطیفہ سناتا ہوں اس پر، اور پھر وہی اپنے موضوع کی حدیث ایک سنا لوں گا، 2.5-3 منٹ نہیں لوں گا. تو وہ اچھا، تو لطیفہ یہ ہے کہ ہمارے استاد تھے مولانا عطا الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں تھے. وہاں پر جو ہے نا جہاز میں شہید ہو گئے تھے. تو وہ فرما رہے تھے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، سنو، ہو رہے کہ میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے استخارہ کرو. عصر کی نماز کے بعد وہ آیا تھا تاکہ میں وہ گاڑی خریدوں یا نہ خریدوں. وقت کے دیکھا ڈیرا بہترین خبر ہے یہ سب. تو میں نے اس کو کہا عصر کی نماز کے بعد، کرے مجھے ٹائم دو. ملے کیا کروں؟ تو میرے استاد نے کہا خود جیب کے پیسے واچوا 1.5 لاکھ روپے ہو گاڑی والا گر سپکے اور 2 رکعت نفل کو استخارے دعا ہوا ہے. استخارے کی دعا پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو، اس میں اللہ خیر ڈالو اور گاڑی لے لو اور گھومتے رہو. تو اس نے کہا، اس آدمی نے میرے استاد کو کہ فلاں نے مولوی نے مجھے کہا، کاروباری مولا، اس سال گاڑی مت خریدو، آپ کے لیے بڑا نقصان ہوگا. اس لیے 1 سال سے میں پیدل گھوم رہا ہوں. تو اللہ مولویوں کو پہلے ہدایت عطا فرمائے. تو اس نے کہا مولوی نوے سے آپ کو پیدل چلائے 1 سال، کل کی خبر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام.